Okay, I think it worked. Yeah. All right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Actually, let me get the mic. Can you grab the mic for me? Oof, that's long. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. یہ ہماری اردو زبان کی دوسری نشست ہے. اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں کچھ ذکر ہوگا. آج کا حوالہ میں دے دوں آپ کو. پہلے سورہ ابراہیم سے ان آیات کا تعلق ہے. یہ سورہ ابراہیم کے آخر میں ہے اور ان میں ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عمر کی دعا ہے. اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی عمر کی جو آخری دعائیں ہیں وہ یہاں پر مذکور ہیں. ان کی اصل میں 3 دعائیں ہیں اور 3 بڑی دعائیں ہیں. ایک کا ہم ذکر کر چکے ہیں جو ان کی کم عمری میں ہوئی تھی. دوسری صورت البقرہ میں کافی تفصیل سے ان دعاؤں کا ذکر ہے جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تو اس وقت کا ذکر ہے. اور اب یہ اپنی بہت بڑی عمر میں آنے کے بعد انہوں نے یہ دعا کی ہے اور اس کی طرف اشارہ بھی ہے انہی آیات میں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اس رب کا شکر اور اس رب کی تعریف اللہ کی تعریف جس نے مجھے بڑی عمر ہونے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق کے تحفے دیے. تو اس کا ذکر ان آیات میں ہے. تو ان کی بڑی عمر کی بات ہو رہی ہے. ان دعاؤں کے شروع ہونے سے پہلے تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. وہ تمہیں جو کچھ مانگتے ہو دیتا ہے اور جو کچھ تم مانگتے ہو وہ تم کو دیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو. احصاء عربی میں کہتے ہیں کسی بوتل میں یا کسی کنٹینر میں آپ پتھر ڈالتے جائیں اور گنتے جائیں ایک ایک کر کے تاکہ گنتی خراب نہ ہو. گارنٹی ہوتی ہے. اس کو احصاء کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں تم پوری طرح میری نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے. اس آیت میں نعمت کا لفظ مفرد استعمال ہوا یعنی ایک نعمت. ایک نعمت کتنی طرح سے تمہیں فائدہ دیتی ہے تم اس کو بھی نہیں گن سکتے. باقی نعمتوں کی کیا بات ہوئی. اگر جمع کی بات نعمتوں کا ذکر ہوا ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعَمَ اللَّهِ یا أَنْعُمَ اللَّهِ. نعم عربی میں کہتے ہیں نعمتوں کو. جمع کا لفظ ہے. انعم کہتے ہیں جمع کا لفظ ہے. نعمت اللہ نعمت تو ایک نعمت ہوئی نا. ایک ہی نعمت کو تم پوری طرح نہیں گن سکتے تو باقی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اس کو پوری طرح نہیں گن سکتے، اگر گننا بھی چاہو اس کا پوری طرح تم احاطہ نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت ہی ظالم ہے. ظالم کا مقصد ہے وَدْعُوا شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی غلط جگہ پر ڈالنے کو ظلم کہتے ہیں. وَدْعُوا شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، ظلومن سے مراد ہے کہ انسان اپنی سوچ غلط جگہ ڈالتا ہے، اپنے احساسات غلط جگہ ڈالتا ہے. انسان زیادتی اپنے آپ سے کرتا ہے، دوسروں سے کرتا ہے. ہر زیادتی میں کیا ہوتا ہے، کسی کا کوئی حق ہوتا ہے وہ آپ نے کسی اور کو دے دیا، کوئی بات کرنے کی تھی وہ آپ نے نہیں کی، جو نہیں کرنے کی تھی وہ کر دی. یہی ہوتا ہے کہ جو چیز جہاں ڈالنی چاہیے تھی وہاں نہیں ڈالی، یا الفاظ ہوں یا سوچ ہو یا عمل ہو یا پیسے ہوں، جو بھی ہوں، ان تمام اسی کو ظلم کہتے ہیں. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ظلم اس لیے کہا ہے کہ تمہیں what happened? Oh, it's vertical, it's horizontal? Hold on. Let me try. Hold on. It should be in the middle. I'm trying. I'm working hard. Is this better? What is the internet saying now? Now I'm upside down? Hold on. Am I still upside down? I'm trying. I'm really working hard here. Let me see. Oh, I'm sideways. Right now? Okay. What about now? Okay, if there is some comments coming up, I'll let you know. Yeah, I think this is for my camera. No, it's not your camera. It's everybody's camera. I'm upside down. I'm this way. I'm going to mess around with this. It is okay, I think. Now it's okay? Yeah. Hold on. I just messed it up, so. Yeah. I just did that. Okay. Okay. My dad is doing this for me, by the way. So, we're good? Yes. We're good. Okay. Hi, me again. Okay. So, میں بات کر رہا تھا ان الانسان لظلوم. Talk about putting things in the wrong place, right? So, ان الانسان لظلوم کفار. کفار کہتے ہیں ناشکرے کو. کافر کا لفظ عربی میں دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو دبانے کے لیے، دفنانے کے لیے، اور کسی چیز شکر کا یعنی نعمت کا کفران نعمت جسے کہتے ہیں ناشکری کرنا. تو یہاں کفار کے معنی ہے کہ انسان مانتا ہی نہیں کیا نعمت کی گئی ہے، اس کا اعتراف ہی نہیں کرتا، اس کو دبا کے رکھ دیتا ہے جیسے اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا نعمت کی گئی ہے. اور دوسرا ناشکری کرتا ہے. ان الانسان لظلوم کفار. ان دعاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کا میں ذکر کر دوں. ہم تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے امتحان میں پاس کر دے، یا اللہ میری پروموشن کرا دے، یا اللہ میرا امیگریشن کے پیپرز تھرو ہو جائیں، جو بھی ہو جائے. کتنی دعائیں کرتے ہیں، کئیوں کی ہوتی ہیں کئیوں کی نہیں ہوتی. تو اس آیت میں کیا لکھا ہے، وہ آتاکم من کل ما سألتموہ، جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا ہے. ایسا تو نہیں ہوا. تو یہ کیسے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کچھ مانگا تمہیں دے دیا گیا ہے. سائلہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، سائل کہتے ہیں جس کو بہت ضرورت ہو، حاجت مند کو سائل کہتے ہیں. اور سائل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مانگنا. سائل کا مطلب ہے تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب تمہیں دے دی گئی ہیں. اصل کہنے کا مقصد یہ ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. سورۃ الرحمن کی آیت کا ذکر ہے کہ جو بھی آسمان میں ہے زمین میں ہے وہ اس سے ہر وقت پوچھ رہا ہے. ہر وقت تو ہر کوئی تھوڑی پوچھ رہا ہے. کافر کہاں پوچھتا ہے، ایتھیسٹ کہاں پوچھتا ہے، وہ رب سے کہاں پوچھتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے ہر کوئی ضرورت میں ہے. آپ کا دل، آپ زبان سے مانگے نہ مانگے، آپ کا دل اگلی دھڑکن مانگ رہا ہے. آپ کی آنکھیں موئسچر مانگ رہی ہیں، آپ کی لنگز پانی ہوا مانگ رہی ہیں. ہمارے تمام جسم کے جو اعضاء ہیں ان تمام کی کچھ ضروریات ہیں وہ خود سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دے رہا ہے اور دے رہا ہے اور دے رہا ہے. یعنی تمہاری ضروریات کو وہ ہمیشہ سے پورا کرتا آ رہا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر دیکھنے کی نعمت ہی اگر آپ انسان سوچ لے، آج صبح سے لے کے اب تک آپ کے دیکھنے کی نعمت نے آپ کو کن طرح سے فائدہ دیا ہے. وہ کوئی دیکھنے کی نعمت سے محروم ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ آپ کو کیسا فائدہ ہوا ہے. کہاں اگر 1 منٹ کے لیے آپ ڈرائیو کر رہے تھے، 10 سیکنڈ کے لیے آپ کے دیکھنے کی نعمت اللہ تعالیٰ دے دے، ہمیشہ کے لیے نہیں، بس 10 سیکنڈ کے لیے، کیا کچھ ہو جائے گا. اور پھر دوسری طرف احصاء کے معنی قیمت ڈالنے کے بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ کسی چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اس پر آپ ایک ویلیو، یہ اتنے ہزار کی ہے، یہ اتنے لاکھ کی ہے، یہ اتنے کروڑ کی ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. آپ کبھی اندازہ کیجئے جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں، جیسے مجھے اپنا ہاتھ دیا گیا ہے، مجھ سے کوئی کہے کتنے کا دو گے، کتنی قیمت میں لے لوں، ایک ٹانگ دے دو بس. دونوں نہیں، ایک ہی مانگ رہا ہوں. ہم ان چیزوں کی ہم خود قیمت دینے کو تیار، کوئی قیمت دینے کو تیار نہیں ہے. لا تحصوها.
اس کی قیمت، اس کی قدر تم خود نہیں کر سکتے، اور کوئی تمہیں اس کی پرائس بتا بھی نہیں سکتا. ان الانسان لظلوم کفار. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان پہلے سمجھ لے کہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پوری کرتا ہے. اس کے بعد اب دعا کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جس سے ان دعاؤں کو اس کی صحیح لذت آپ کے دل میں آئے گی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب اس زمین کو، اس شہر کو ایک پرسکون جگہ بنا دے، اس کو آمن بنا دے، یعنی ایسی جگہ جہاں امن ہو، جہاں کوئی خطرہ نہ ہو. آمن سے مراد یہ بھی ہے کہ جو بھی یہاں پر آئے اس کو بھی امن کا احساس ہو، یعنی اس کو اور کسی چیز کی فکر نہ رہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی جواب ہے کہ جب کوئی انسان مکہ جاتا ہے، اس کی نظریں کعبے پر پڑتی ہیں تو اس کے ساری پریشانیاں ایک دم دور ہو جاتی ہیں، اس کو سکون سا طاری ہو جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے وہ. فمن دخلہ کان آمنا. قرآن کا اپنا ایک وعدہ ہے، اللہ کا اپنا وعدہ ہے، جو اس میں آیا وہ پرامن آیا. فمن دخلہ کان آمنا. تو خیر انہوں نے ہزاروں سال پہلے یہ دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. مجھے اور اپنی اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے دور رکھنا، ہمارا اجتناب کرا دیجئے کسی طرح کہ میں اور میری اولاد، اور ذریہ، بنیہ پہلے کہتے ہیں میری اپنی امیڈیٹ اولاد، میرے بیٹے، ذریہ کہتے ہیں میرے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، یعنی میری آنے والی نسلیں. اس کے لیے ذریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں بنیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں وہ اپنے بیٹے اسماعیل، اسحاق کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اس آیت میں کئی اشکالات ہیں، میں کچھ کا میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. پہلے تو ایک اور مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. ایک جگہ کہا اس شہر کو پرامن بنانا اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل دینا، اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل دینا. اس کا بھی ایک مقصد تھا. دیکھیے ایک طرح سے آپ سوسائٹی کے بارے میں سوچیں، کسی بھی شہر کو، کسی بھی بستی کو، کسی بھی ملک کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سروائیو کرنے کے لیے. ایک تو آپ کو امن اور سکون چاہیے، سیفٹی، سیکیورٹی چاہیے. اگر آپ کا گھر خطرے میں ہے، آپ کی دکان خطرے میں ہے، آپ کی گاڑی خطرے میں ہے، آپ سڑک پہ چل رہے ہیں، آپ خطرے میں ہیں، تو ایسی سوسائٹی سروائیو نہیں کر سکتی. ایسے کام نہیں چلتا. لیکن چلیں فرض کریں سیکیورٹی بھی ہے، پولیس وغیرہ بھی ہے، حکومت بھی ہے، لا اینڈ آرڈر بھی ہے، وہ تمام چیزیں، امن ہے، لیکن کام کرنے کو نہیں ہے، بزنس نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، آفیسز بند ہیں. پھل سے مراد ہے رزق. یعنی ایک طرف تو ہونا چاہیے پیس، امن ہونا چاہیے، دوسری طرف پراسپیرٹی یعنی خوشحالی ہونی چاہیے. وارزق اہلہ من الثمرات. ان کی حکمت میں یہ دو چھوٹی سی باتیں تھیں. اس شہر کو دو چیزیں دے دینا، ایک طرف سے امن و امان ہو، دوسری طرف اس کی خوشحالی ہو. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو اس شہر میں کسی چیز کی فکر نہیں، اچھی زندگی گزرے گی لوگوں کی. لیکن اس اچھی زندگی کا فائدہ کیا؟ اب وہ بقرہ میں بات تھی، یہاں اس کا دوسرا پہلو ہے. اگر وہ دو چیزیں ہوں تو کوئی بھی انسان پہلے اگر آپ موو کرنا چاہیں، فرض کریں آپ نے کسی شہر سے کسی اور شہر موو کرنا ہے، آپ دو چیزیں تو نمبر 1 دیکھیں گے نا. یہ تو ٹاپ کی چیزیں ہیں. کیا رہنے میں سیف ہے؟ محلہ کیسا ہے؟ محلے میں ایک دو مشکوک قسم کے لوگ نظر آ گئے، یہاں نہیں موو ہونا ہم نے. امن نہیں ہے یہاں، یا شور بہت ہو رہا ہے، امن نہیں ہے، یہاں نہیں موو ہو سکتے. اور اگر امن بھی ہو لیکن وہاں کام کرنے کو کوئی نہیں، یہاں تو بزنس ہی نہیں چلے گا، یہاں تو جابز ہی کوئی نہیں ہے، وہاں موو ہونے کا فائدہ کوئی نہیں. تو انسان موو ہی ہوتا ہے ان دو چیزوں کے پیچھے تاکہ وہاں پر خوشحالی کی زندگی گزرے، اچھی زندگی گزرے. اچھا اگر یہی صرف دو چیزیں ہوتی ہیں اچھی زندگی گزارنے کی تو بات اور تھی. اس کی دوسری طرف کیا ہے کہ اگر اچھی زندگی تو ہو، امن و امان بھی ہو اور خوشحالی بھی ہو، یعنی معاشی حالات بھی اچھے ہوں اس شہر کے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا. اگر وہ چیزیں ہو بھی تو اگر خدا کی عبادت نہیں ہے تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو ایک بہت گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ جب پانی سے گزر رہے تھے، پانی جب اللہ تعالیٰ نے پانی کو کھولا، اور کان کل فرق کالطود العظیم، سورۃ الشعراء میں ہے کہ دونوں پانی کی دونوں طرفیں جیسے بڑے پہاڑ بن گئے، اور وہ بیچ میں سے گزر رہے تھے. اور وہ جو بیچ میں گزر رہے تھے تو انہوں نے فرعون کے خلاف دعا کی. جاتے جاتے فرعون کے خلاف دعا کی. کیا دعا کی؟ کہتے ہیں انک آتیت موسیٰ آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. کہتے ہیں کہ آپ نے میرے رب فرعون کو اور اس کے جو ساتھ میں ملا ہیں، اس کے جو سارے جرنیل ہیں، گورنر ہیں، حکومت والے ہیں، ایلیٹ لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ آپ نے بڑے پیسے دیے ہیں، بڑا مال دیا ہے، اور آپ نے انہیں زندگی کی بڑی خوبصورت چیزیں دی ہیں.
جیسے گھروں میں یہ رہیں، تاریخ میں کوئی ایسے گھروں میں نہیں رہا. اور یہ سب کیوں؟ تاکہ یہ آپ کی راہ سے لوگوں کو ہٹائیں. یہ عجیب بات کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں ان کو دیں اور ان چیزوں کے لینے کی وجہ سے وہ لوگوں کو ہٹائیں گے. کیسے ہٹائیں گے؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آدمی جو ہے کوئی گاؤں میں رہتا ہو کہیں اور وہ پھر امریکہ موو ہو جائے تو اس کو یہاں کی رونق دیکھ کے، ہائی ویز دیکھ کے، بڑی بڑی بلڈنگز دیکھ کے تو بڑی اچھی زندگی ہے، ان لوگوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اگر کیا ہماری سوسائٹی کو ان سے چیز سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے انجینئرنگ سیکھ لیتے، میڈیسن سیکھ لیتے، اور سائنسز سیکھ لیتے وہ اور بات ہے. لیکن اب جب یہاں آئیں کسی کامیاب سوسائٹی میں آئیں اور ان سے خدا کی ناشکری سیکھنا شروع کر دیں. جو سیکھنے لائق چیزیں تھیں وہ نہیں سیکھنی، لیکن جو سیکھنے لائق چیزیں نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنی کامیابی ہے تو اس کا مطلب ہے جو کچھ کرتے ہیں وہ صحیح ہوگا، کیونکہ کامیابی ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو لوگ یہاں آ کر ان کی تمام خوبیوں سے امپریس ہو کر جو کرتے ہیں وہ بھی ہم نے کرنا ہے. اور اس میں سب سے اوپر کی غلطی کیا ہوتی ہے کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہوتی ہے نا، وہ ناشکری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ان کی ناشکری سے لوگ آ کر ان سے کامیابی سیکھنے کے بجائے ان سے ناشکری سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک طرف تو میں نے اس مکے کے شہر کے لیے امن کی دعا کی ہے اور خوشحالی کی دعا کی ہے، اگر یہ کامیاب ہو گئے اور پھر ناشکرے رہے تو لوگ یہاں آ کر خدا کے قریب آنے کے بجائے خدا سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، مجھے ایسا نہ ہونے دینا کہ میں بتوں کی پوجا میں پڑ جاؤں یا میری اولاد بتوں کی پوجا میں پڑ جائے. اب تھوڑی سی بات اصنام کے بارے میں بھی سمجھ لیجیے، بتوں کے بارے میں. 2 طرح کے بت ہیں، ایک تو ہے پتھر کا بنا ہوا، لکڑی کا بنا ہوا، لوہے کا بنا ہوا، کسی میٹل کا بنا ہوا، سونے کا بنا ہوا بت ہوتا ہے. وہ ایک باہر کے بت ہیں. ایک بت اندر ہوتے ہیں انسان کے. انسان کا ایک مقام ہے سوسائٹی میں، وہ بھی ایک بت بن سکتا ہے. انسان کا اپنا ایک امیج ہے، وہ بھی ایک بت بن سکتا ہے. انسان جو آئینے میں دیکھتا ہے اچھا. I have to put this on. Oh, that was on. Okay. Still continuing. I got a call in the middle. Yeah, so many people say. They are saying? Yeah, you are on this side. I'm still on the side? Some people say. I don't know what to do about that. For me, it's right. Okay, it's okay. But in any case, ربی ان نعبد الاصنام، ایک بت اندر ہوتے ہیں انسان کے. پیسہ بھی بت بن سکتا ہے، دولت بھی بت بن سکتی ہے. آپ کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، انسان کہتا ہے میں نے اسی محلے میں رہنا ہے، اس نیبرہڈ میں رہنا ہے، میں نے یہاں پر اپنی بیٹی کی شادی کرانی ہے، اس ہال کو لینا ہے، ورنہ یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اور اس کی خاطر وہ سود پہ قرضہ لینے کو بھی تیار ہے، ادھار لینے کو بھی تیار ہے، حرام طریقے سے پیسے رشوت بھی لینے کو تیار ہے، ہر چیزوں میں تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے وہ ایک کام کرنا ہے. وہ بندہ بن چکا ہے، وہ اس کے لیے ایک بت بن چکا ہے. اب وہ اس کے سامنے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. یہی بت ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. آپ نے کبھی کسی ایسے کو دیکھا ہے جس کی اپنی خواہشات، جس کی اپنی جو ہوا کہتے ہیں کہ ایسی چاہتیں جو آتی ہیں اور جاتی ہیں. آپ نے کبھی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس کی ہوا، جس کی اس طرح کی خواہشات، جس کی حسرتیں اس کا خدا بن جاتی ہیں؟ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اور اللہ اس کو گمراہی میں جانے دیتا ہے اس کے باوجود کہ اس کے پاس علم ہو. یہ بھی نہیں کہ کوئی جاہل ہے کہ وہ غلط خداؤں کے پیچھے پڑ گیا، علم ہونے کے باوجود ان راستوں میں نکل جاتا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل پر، اس کے سننے پر اور اس کے دل پر مہر ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ پڑ جاتا ہے. یعنی اس کو کوئی حقیقت دکھا بھی دے تو وہ کہے گا میں تو جانتا ہوں، مجھے تو پہلے ہی علم ہے، مجھے کیا بتاؤ گے تم. وہ اندھے ہونے میں ہی خوش ہو جاتا ہے. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اس کو خدا کے بعد کون ہدایت دے گا؟ تم یہ نصیحت لیتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ بہت گہری بات کی گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میں بتوں کی پوجا میں نہ پڑ جاؤں، مجھے اپنی اولاد کی فکر ہے کہ میں بتوں کی پوجا میں نہ پڑ جاؤں. اگر ان کو اتنی فکر ہے، اور وہ ایک تو ہوتا ہے مصنوعی سی دعا کو کہنے کی دعا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اس میں خلوص ہے. وہ خلوص سے ڈرے ہوئے ہیں، باقاعدہ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا میں نہ پڑ جائیں، ان کی اولاد بتوں کی پوجا میں نہ پڑ جائے. اگر ان کو یہ ڈر ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے؟
ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہمیں یہاں سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے آپ کو اپنے بارے میں یہ مت سمجھیں کہ ہمارا دل ان بتوں سے، ان چھپے ہوئے بتوں سے پاک ہے. ان کو ہمیشہ توڑنا پڑتا ہے، ان کو بار بار توڑنا پڑتا ہے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. میرے رب انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے. ہنہ سے اصل میں کیونکہ اصنام جو ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں غیر عاقل، یعنی کوئی زندہ چیز نہیں ہے. پتھر ہے، درخت ہے، یہ زندہ چیزیں نہیں سمجھی جاتی، چیزیں سمجھی جاتی ہیں. ان کے لیے ہاں استعمال ہوتا ہے، یعنی انہا اضلت کثیرا من الناس. عربی میں یہاں استعمال ہوا ہے انہن اضللن کثیرا من الناس. ہن الضمیر للتفخیم. اردو میں آسان اسلوب میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کے دل میں جو نفرت ہے ان بتوں کی وہ ظاہر کی گئی ہے ان الفاظ سے. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے. ان کے دل میں ایک نفرت سی نکلتی ہے ان بتوں کے خلاف، باہر والے بت اور اندر والے بت. پھر کہتے ہیں فمن تبعنی فانہ منی. جس نے میری پیری جس نے میری اطاعت کی، میرے پیچھے آیا، میرا اتباع کیا، وہ مجھ میں سے ہے. عجیب الفاظ ہیں، مجھ میں سے ہیں. فانہ منی یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہنے کے لیے کہ یہ میرے خاندان میں سے ہے، یہ میرے گھر والوں میں سے ہے. انہ منی کا مطلب ہوتا ہے یہ میرے قبیلے سے ہے، میری قوم سے ہے، میرے لوگوں میں سے ہے. یہاں انہوں نے ایک بات پہلے تو شروع کی تھی اپنے بیٹوں سے، اس کے بعد آگے بات پھیلا کر کہی کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ہو جو میرے راستے پر نکلے، اپنے دل کے بتوں کو توڑ دے اور آگے نکلے، تو میرا رب ان کو میرے گھرانے کا ہی ماننا، جیسے وہ میرے ہی گھرانے کے ہیں، میری فیملی ہے. اسی دعا کا جواب ہے کہ جب ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ملتا ہے تو کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ملت ابیکم ابراہیم. تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت یعنی اس کا دین اختیار کرو. ملت عربی میں قوم کو نہیں کہتے، ملت دین کو کہتے ہیں، مذہب کو کہتے ہیں. تم اپنے والد ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین استعمال کرو، وہ تمہارے اب ہیں. انہوں نے اس دعا میں کہا تھا کہ جو میرا راستہ اختیار کرے گا وہ میری اولاد ہے، اس کو میرا ہی سمجھیں آپ. فإنہ منی. ومن عصانی اور جو نہیں کرتا، جس نے میری نافرمانی کی. اب کہنے کی توقع تو یہ تھی جو میری پیروی کرے گا، جو میرے پیچھے چلے گا، وہ مجھ میں سے ہے، وہ میرے خاندان میں سے ہے، اس کو میں اپنا مانتا ہوں. اور جو نہیں کرتا وہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے میں اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں. لیکن یہ نہیں کہا فإنک غفور الرحیم. پھر تو آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ تو بے شک معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. جس نے میری نافرمانی بھی کی، ہو سکتا ہے بعد میں نافرمانی کے بعد کبھی بعد میں فرمانبرداری پر آ جائے، وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. میں کیسے اس پر اپنا فیصلہ شائع کر دوں؟ میں تو صرف کہتا ہوں کہ جو ہیں جن کو یہ راستہ نصیب ہوا ہے ان کے حق میں بات کر دوں کہ ان کو میرے ساتھی سمجھنا. جس طرح میں اپنے بچوں کی دعا کر رہا ہوں اسی طرح انہی کی کر رہا ہوں. یہ بات ہو رہی ہے، بات اپنے بچوں سے شروع ہوئی تھی، اس کے بعد ہم تک پہنچ گئی. فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. ابھی اگین دوسری دفعہ میں بتا رہا ہوں، ان کی بڑی عمر میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن. اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے امتحانات لیے تھے. بلا نہیں لی تھی، ابتلا لی تھی. ابتلا مبالغے کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی بہت بڑے امتحان لینا. اور انہوں نے تمام کے تمام امتحان پاس کیے. آپ کو ان کے امتحانات کا ذکر، آپ کو معلوم ہے کیا کیا امتحانات تھے. اب ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میرے رب، میں نے اپنے گھرانے میں سے کچھ اولاد اپنی اس ایسی وادی میں ان کو یہاں پر آ کر آباد کیا. اسکنت من ذریتی، ان میں سے اپنی اولاد میں سے کچھ کو یہاں آ کر آباد کیا، ایسی وادی میں غیر ذی زرع جس میں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی پودا نہیں اگتا، کوئی گھاس پھوس نہیں ہے. مکے کی بات ہو رہی ہے. پھر کہا عند بیتک المحرم، آپ کے محرم گھر کے بالکل ساتھ، آپ کے گھر کے آس پاس میں نے اپنی اولاد کو یہاں مقیم کیا ہے. یہ ذکر ہو رہا ہے جب اسماعیل کو چھوڑ کر آئے تھے صحرا میں. نہ اس وقت یہاں کوئی دور تک لیسا بہا داع ولا مجیب، عربی میں کہتے ہیں کوئی سننے والا سنانے والا دور دور تک کوئی نہیں. وہاں چھوڑ کر جب آئے تھے اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ رب تو نے مجھے اپنے گھرانے کو اکیلا یہاں چھوڑا تھا، مجھے تو ڈر تھا کہ وہ یہاں مر جائیں گے، میں نے کتنا بڑا امتحان پاس کیا. نہیں، بلکہ اس امتحان کو وہ ایسے ذکر کر رہے ہیں جیسے بڑی نعمت ہے. میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ جہاں کچھ نہیں اگتا صرف ایک وجہ سے یہاں پر چھوڑا، کیونکہ اب مجھے سمجھ آئی، آپ کی حکمت اب سمجھ آئی. اس وقت نہیں سمجھ آئی تھی، اس وقت نہیں کہا تھا کعبہ بنانا، اس وقت کہا تھا یہاں ان کو چھوڑ دو. بعد میں اپنا گھر بنوایا. اب بڑی عمر میں وہ ساری چیزیں ہو چکی. انگلش میں کہتے ہیں ہائنڈسائٹ از 20/20. پیچھے دیکھو تو ساری بات نظر آتی ہے، اب تو پوری حکمت نظر آ رہی ہے. تو اب سمجھ میں آیا میں نے اس وادی میں جہاں کچھ اگتا نہیں ہے، ابھی تو کہا تھا نا کہ پچھلی دعا میں کہ ان کو ہر طرح کے پھل کھلانا،
اب سمجھ میں آیا کیوں کھلانا، کیونکہ یہاں کو پھل اگتا نہیں ہے، کہاں سے آئیں گے؟ عرب سے آنے، رب ہی نے لانے ہیں، پھر تو میری طرف ان کی طرف سے تو کچھ اگے گا نہیں خود سے۔ تو پھر کہتے ہیں عند بیتک المحرم، اب مجھے حکمت سمجھ آئی اس کیوں میری اولاد یہاں چھوڑی گئی تھی۔ آپ کی حکمت میں تھا کہ یہاں آپ کا گھر بنے، اور یہاں پر یہ کیوں ہو؟ اگر دیکھیے، اگر آپ کے آباء و اجداد کسی ایسی جگہ رہتے تھے جہاں اب امن نہیں رہا، تو اگلی جنریشن کیا کرتی ہے؟ وہاں سے موو ہو جاتی ہے، کہیں اور مقیم ہو جاتے ہیں، لوگ ہجرت کر لیتے ہیں۔ اگر امن و امان بھی ہے لیکن کام نہیں ہے، معاشی حالات خراب ہیں، لڑکے کو جاب نہیں مل رہی، تو وہ باہر کہیں موو ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہاں پر ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرے رب میں نے ان کو یہاں پر یعنی نسل بعد نسل بعد نسل کئی جنریشنز ان کو یہیں پر چھوڑا، کیوں؟ تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے، یہ آخری بات آج آپ سے کروں گا، انشاءاللہ اس باقی دعا کو بعد میں مکمل کریں گے۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز قائم کرنے کے کئی فوائد، اس تعبیر کے کئی فوائد ہیں۔ ایک تو ہے خود نماز پر پابند ہونا، وہ اس کا عام ظاہر معنی ہے، وہ سب کو سمجھ میں آتا ہے، لیقیموا الصلاۃ۔ لیکن اقامت الصلاۃ اصل میں لیصلوا سے مختلف ہے، کہ وہ نماز پڑھیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھیں، یہ کہا ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔ تو اس قائم کرنے میں اور پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ جب آپ نماز قائم کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اقامت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اقامت الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کی اقامت دے دو، نماز کو قائم کرو۔ اور جب قائم کرنی ہوتی ہے تو اور لوگ بھی نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ جب اقامت دی جاتی ہے تو آپ اکیلے نہیں ہوتے، اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ میری اولاد جو ہے یہ صرف خود نماز نہ پڑھے، یہ ایسے ہوں کہ ان کی وجہ سے اور بھی نماز کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق بن جائے۔ یقیم الصلاۃ کا مطلب ہے کہ یہ نماز کے پابند ہی نہ ہوں، لیکن نماز سکھانے والے ہوں، نماز کی طرف لوگوں کی رغبت دلانے والے ہوں۔ ایسے لوگ بنا میری اولاد کو کہ ان کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا واسطہ ہو جائے۔ اور واسطے کا لفظ، تعلق کا لفظ عربی میں صلہ ہے، اسی سے صلاۃ نکلتا ہے۔ صلاۃ اصل میں کہتے ہیں کنیکشن کو، دو چیزوں کا آپس میں ربط ہو، اسے صلاۃ کہا جاتا ہے۔ لیقیم الصلاۃ کی دوسرے معنی یہ بھی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ نماز قائم کریں، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ اور اپنے ذریعے دوسروں کا رابطہ قائم کریں، ان لوگوں کے پاس آ کر اور بھی اللہ تعالیٰ کے قریب آتے چلے جائیں۔ ربنا لیقیم، اس لیے یہاں پر ہیں۔ یہاں کوئی اکنامک وجہ نہیں ہے رہنے کی، یہاں کوئی موسم اتنا اچھا نہیں ہے کہ یہاں رہنا چاہیں، لیکن میری اولاد کی یہ ان کی وراثت ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کریں گے۔ اسی لیے آگے کی بات سمجھ میں آئے گی، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اسی وجہ سے، فا اس کو فا سببیہ کہتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ایک نرمی ڈال دے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں، ہر طرح کے لوگ، الناس تہوی الیہم۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی قوم قائم ہوگی، یہاں پر تو یہ تو صحرا ہے، یہاں تو اگر آئیں گے بھی لوگ تو گزرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو ان کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے کہ ہر طرح کے لوگوں نے یہاں آنا ہے، اور یہاں پر آنے کے لیے لوگوں کا دل، کیونکہ اس موسم میں اس دل مائل نہیں ہوتا، وہاں سے نکلنے کی کوشش ہوتی ہے، اور وہاں پر کوئی اور انسینٹیو نہیں ہے ہونے کا۔ لیکن جو یہ لوگ ہیں جو اس کعبے کے ارد گرد ہیں، جو اس کا خیال کرتے ہیں، ان کی شخصیت ایسی بنا کہ لوگ ان کی طرف آنا چاہیں، اور ان کی نرمی کی وجہ سے ان کی طرف ان کے لوگوں کے دل مائل ہوں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یہ ایک بہت باریک طریقے سے ایک تنقید بھی ہے قریش کی، کیونکہ ان کے دل بڑے سخت تھے، وہ یتیموں کو دھکا دیا کرتے تھے، لا یحض علی طعام المسکین، یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکا دے رہے ہیں، کسی مسکین کو کھانے کی کوئی ترغیب نہیں دیتے، اگر نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اپنے کسی کو صدقہ دینے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی وہ نرم دل کے لوگ نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اسی شہر کے بارے میں ہے، ان لوگوں کو سب سے نرم دل بنانا تاکہ لوگ ان کی طرف آئیں، اور ان کی طرف آنے کا مقصود ہوگا وہ خدا کے ساتھ ان کی لو لگ جائے گی۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کا دل کعبے سے منسلک کر دے، کعبہ بنوایا تھا نا، کعبے سے منسلک نہ کر، ان لوگوں کا دل لوگوں سے منسلک کر۔ بڑی گہری بات کی ہے انہوں نے کہ اصل میں دین کی طرف جب دل نرم ہوتا ہے وہ لوگوں سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دین، جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین، جن کو ان کا دین وراثت میں ملا، جیسے ہم ہیں، اگر ہمارا سلوک، ہمارا بات کرنے کا طریقہ، ہماری پرسنالٹی، جس طریقے سے ہم لوگوں سے ملتے ہیں، فیملی سے ملتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، اگر اس میں نرمی نہ ہو تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کوئی وابستگی نہیں ہے، ہم سمجھے نہیں وہ ہے کیا دین۔ کیونکہ اگر واقعی ہم سمجھ گئے کہ ہم کعبے والے لوگ ہیں
جو یہ گھر بنوایا گیا ہے ہم اسی تراث میں سے ہیں، تو پھر اس کا مقصد hold on a second, it's a really good song. This is so cool. Okay. Sorry. Fun interruptions. It doesn't bother me, but okay. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں تو پھر ہمارے دل بھی ایسے ہونے چاہیے، ہماری شخصیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ ہمارے پاس آنا چاہیں، لوگ ہمارے ساتھ وقت گزارنا چاہیں، اور جب وہ گزارنا چاہیں گے تو پھر بعد میں نماز کی تلقین بھی ہو جائے گی. لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. آخری بات، تاکہ ان کو ہر طرح کے پھل دے دیں. پہلے بھی جو بات ہوئی تھی اب دوبارہ ہو رہی ہے، لیکن اب بعد میں ہو رہی ہے. اب کہا پہلا رزق یہ ہو کہ لوگوں کی شخصیت ایسی ہو کہ لوگ ان کی طرف آئیں، یہ ان کا پہلا رزق ہے. اس سے پہلے اپنی تمام رزق سے محرومی نہ ہو کہ وہ بتوں کی پوجا میں نہ پڑ جائیں. اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو بے شک پھل دے، ان کو کھلا پلا. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر گزار ہوں. اب آپ سمجھے شکر گزاری کا تعلق پھلوں سے ہے، پھل ملے تو شکر گزار ہوں گے. لیکن ان تمام نعمتوں کو دیکھنا پڑے گا. ایسے لوگ جن کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہوں گے، اس کا انہیں شکر کرنا چاہیے. اس بات کا شکر کرنا چاہیے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف نرم ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، لوگ ان سے نصیحت لیتے ہیں، لوگ ان سے دوستی کرتے ہیں، لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں، لوگوں کے دل میں ان کے اچھے خیال ہیں، اچھا اوپینین ہے ان کے بارے میں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا رزق ہے. کبھی کبھار یہ رزق پھل سے یا کھانے سے زیادہ بڑا رزق ہوتا ہے. اس کے بعد ان کو پھل ملتے ہیں، یعنی جو جسمانی غذا ہے، جو جسمانی رزق ہے وہ بھی ملتا ہے. اس کے بارے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے تاکہ وہ ان تمام چیزوں کے شکر گزار ہوں. لعلہم یشکرون، یہ ان کی دعا تھی اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں. اور وہ کوئی بھی جو ان کی ملت کو کا اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل کرے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سائڈ ویز.